اگر نہ تمہارے پاس کوئی مال ہے اور نہ تمہارے پاس علم ہے، پھر دنیا سے جا رہے ہو، تو کم سے کم اولاد کو صحیح راستے پہ لگا جاؤ۔ او کا مطلب یا تو یہ کر کے جاؤ یا یہ کر کے جاؤ یا یہ کر کے جاؤ۔ او کا مطلب یہ ہے اتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے یہاں سے یا ہٹ جائے او ہٹ جائے اور وہ صدقہ جاریہ بھی قائم کر کے جائے، علم نافع بھی چھوڑ کے جائے اور نیک اولاد بھی چھوڑ کے جائے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ارے تینوں نہیں کر سکتے، دو نہیں کر سکتے تو ایک کام کر جاؤ۔ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس صدقہ جاریہ اور اس سلسلے میں بھی اللہ ان کا شمار فرمایا کہ وہ نیک اولاد چھوڑ کر گئے۔ ہم بھی کریں گے بھیا کوشش انشاءاللہ کہ ہم دنیا سے جائیں نیک اولاد چھوڑ۔ نیک اولاد کیا کرے گی؟ یدعو لہ، دعا کرے گی، اے پروردگار ابا دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ 15ویں پارے میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے محبوب ماں باپ جب یاد آ جائے تو ان کو یاد کر لیا کرو اور ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے محبوب مجھ سے یہ کہو اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بچپن میں پالا تھا۔ اے میرے پروردگار میں چلنا نہیں جانتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے چلنا سکھایا۔ اے میرے پروردگار میں کھانا نہیں جانتا تھا، میری امی مجھے چمچی سے کھلاتی تھی۔ اے میرے پروردگار جب میں چلنے کے قابل ہوا تو میرے والد محترم اے اللہ جو قبر میں چلے گئے وہ مجھے انگلی پکڑ کر پاپا پاپا چلایا کرتے تھے۔ اے میرے پروردگار میرے ہوش و حواس سے پہلے ہی وہ چلے گئے، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، خدمت کا موقع نہیں مل سکا۔ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو دعا سکھائی۔ ہم ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہم کو اپنی دعا میں شامل کریں گے اس کی کوشش۔ میں یہ کہتا ہوں آگے بڑھ کر کے آپ 1.5 بیگھہ میں 10 کروڑ کی مسجد بنا جاؤ، مجھے بہت آسان لگتی ہے بات۔ ایک آدمی 10 کروڑ روپے مسجد میں لگا سکتا ہے، یہ بات مجھے بہت آسان لگتی ہے، بنا دے گا 10 کروڑ کی مسجد۔ مجھے یہ بھی آسان لگتا ہے اپنے پیچھے علم نافع بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ بھی مجھے بہت آسان لگتی ہے بات، لیکن میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں مجھے یہ بات بہت مشکل لگ رہی ہے کہ ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائیں۔ یہ بات مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے اس زمانے میں کہ ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، یہ بات بہت مشکل ہے۔ آپ 10 کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، یہ بہت مشکل ہے۔ تجربات یہ بتاتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی۔ باپ پہ تو ماشاءاللہ پوری چھپکلی سے ہینسو لے کر ہی کا سجدین کو پورا نشان ہے، چھپکلی چپکی پڑی ہے باپ پہ۔ 8 میٹر کو باپ کو پڑتا ہے، 2 بلان کی گہائی داڑھی ہے، ہر سال جماعت میں وقت جا رہا، ہر سال عمرہ بھی کر رہا ہے۔ حاجی جی ایک میرے ملنے والے حاجی جی خیریت؟ مول صاحب اللہ کا شکر بہت اچھی گزر گئی۔ کہاں مشغولی؟ آج کی مشغولی پوچھنا ہے، اب کے چوتھا کے پیسہ بھر رہا ہوں حج لو۔ مول صاحب اللہ کا شکر بہت اچھا کام چل رہا ہے، چوتھا کے پیسہ بھر رہا ہوں حج لو۔ میں نے کہا کہاں جا کے رکا گو؟ مول صاحب میرا ٹارگیٹ 10 کو 10 حج کروں گا، وہ تھوڑی بہت گھر کی پتہ کھا دیجیے چھوڑا آپ کو آکو۔ مول صاحب آکو اپنوں کام کر رہے ہیں اور میں اپنوں کام کر رہا ہوں۔ آکو پھر کہاں کر رہے ہیں؟ ایک پلاٹ کی 2 3 جگہ رجسٹری کر رہے ہیں۔ وہ آکوب نام ہے ویسے لیتے ہو کہ اپنا آکوب نہ ہو۔
کل تم کئی آنکھوں کو کڑھاؤ نہیں بیٹھ کر کیا تیری کہو مول صاحب وہ ایک ویسے ہی نام ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا حاجی جی تو 50 حج کر لے اور تو ایک سال میں 14 عمرے کر لے. یہ عمرے تیری حج سب جہنم کی بھٹی میں. جب تو نوئی پتہ نہ ہے تو کس کے پیسہ کو حج جا رہا اور بیٹا اولاد تیری کیا کر رہی ہے, ایسے تیرے حج سے کوئی فائدہ نہیں. میرے عزیز بھائیو اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنی فکر ہے, اولاد کی کوئی فکر نہیں. اولاد کدھر جا رہی بس اناپ شناپ لا کے دے دیں. بابا لو سانجو ٹکلو کاٹ کے لاں, فولیکس کاٹ کے لاں, آن لائن ٹھگی کر کے لاں, ATM کاٹ کچھ بھی کریں بس لا کے دے دو. جا بابا حج, جا بابا عمرہ کر لو. یہ حالات ہیں. نیک اولاد چھوڑ کے جانا بہت مشکل تھا. ایک جنازے میں بہت بھیڑ تھی, بڑا آدمی چلا گیا تھا دنیا, بڑی بھیڑ. ایک عالم نے سنایا کہ ہم نے بھی گاڑی روک دی سڑک کے کنارے, کوئی نماز جنازہ میں شرکت کرتے, کوئی بڑا ہی آدمی ہے. جب جنازہ تیار ہوا, امام صاحب کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. امام صاحب نے اعلان کیا کہ ہاں بھائی اجازت دو, اجازت دو, اس کا بڑی وارث کون ہے, اس کی اجازت دو. سڑک کے کنارے سے پینٹ شرٹ میں ایک لڑکا آیا اور آ کر کہتا ہاں ہاں آپ جی امام صاحب پڑھاؤ نماز. یہ بیٹا باپ اس کا دنیا سے جا رہا ہے, جس باپ نے چاروں ہاتھ پیروں سے سمیٹا اولاد کے لیے, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, نہ حلال دیکھا نہ حرام, اولاد کے جمع کرتا رہا. آج باپ نالائق دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی لائق اولاد باپ کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے تیار. تو مر جا, میں تیرے جنازے پہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کو تیار نہیں. یہ حالات ہے اولاد کے. میں نے سوچ سمجھ کے کہا باپ سے نالائق, اور بیٹے کو کہا سوچ سمجھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں لائق. یہ لائق بیٹا نالائق باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے. تم کہہ رہے ہوگے مول صاحب باپ کو لائق ہی ہے نالائق جو باپ کے جنازے میں شریک نہ. غلط ہے تمہاری سوچ. باپ نالائق بیٹا لائق, لیکن لائق بیٹا نالائق باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ باپ نے خود نے تو یہاں چھپکلی چپکائی, 8 میٹر کا کرتا سلوایا, کئی ملکوں میں وقت لگایا, لیکن کبھی نہیں کہا کہ بیٹا آقو میری انگلی پکڑ اور نجات میں چل. بیٹا شاہون انگلی پکڑ اور جماعت میں چل. کبھی باپ نے نہیں سوچا. اس کا حق یہ مانتا ہے تو جا دنیا سے, تیرے بیٹے تیرے جنازے پہ 4 مرتبہ اللہ ہو کر کہنے کو بھی تیار. ایسی اولاد ہم پیدا کر رہے ہیں, ایسی اولاد ہماری ہوتی جا رہی ہے. نکمل صاحب جب آپ نے کہہ دے دلیل بھی دے دے, دلیل سن لو. کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہر بچہ مسلمان اور مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو بچہ اسلام پر پیدا ہوا وہ لائق ہے کہ نالائق؟ بولو بھائی, لائق. وہ تو لائق تھا, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کو کیا بناتے ہیں, اس کو کیا بناتے ہیں؟ یہ باپ نالائق تھا, لائق اولاد کو نالائق بنا دیا. میرے عزیزو ہم کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے. جہاں مجھے اپنی قبر حشر جماعت چلے مدرسہ مسجد کی فکر ہے, وہیں ہم سب کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے کریں گے اولاد کی فکر؟ آج کوئی فکر نہیں ہے اولاد کا. امام صاحب کی فکر ہے کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, ووٹ کس کی ڈالی. ایک امام صاحب بیچارو 27 سال سے امام میوات میں 27 سال سے اس بنیاد پر ہٹا دیا کہ اس نے ووٹ ہارنے والے کے خلاف دے دی. جب میں مول صاحب ہوں, امام صاحب ہوں, میری ووٹ ہے, میرا تو حق ہے کہ میں کسی نہ کسی کو تو ووٹ ڈالوں گا. اس بنیاد پہ 27 سال امام کو ہٹا دیا کہ تو نے ووٹ میرے خلاف ڈالی, میں الیکشن ہار گیا. دومر کسی گڑھے میں جا کر کے تیرا غصہ امام صاحب اترتا ہے, ان کمینوں پہ کیوں اترتا جن کو تیرے 2.5 کونٹل تو تینے رسگلہ کھلائے, لڈو کھلائے, کچوری پوری کھلائی, چکن فرائی کھلائی, جن کی جیبوں میں نوٹ بھرے ان کے جیب میں جا کے مر. امام صاحب کو تو کیوں کھسلتا ہے, کھسانی بلی کھمبا نوچے. تو میرے عزیزو ایسے حالات ہیں. اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے فکر ہے امام صاحب کی. اس سے دعا سلام ہے, کیا کھاتا ہے,
क्या पीता है, मोटरसाइकिल कहाँ से ले ली, मोबाइल 27,000 का कहाँ से ले लिया। इन तमाम चीजों पे ध्यान है। सुन्नत पढ़ी कि ना पढ़ी, घर में खानो आयो तो कैसे घर से खानो आयो, जब निकलो तो कस कस को सलाम करो। इन चीजों की तो फिक्र है, लेकिन ये फिक्र नहीं है कि मेरे 2 बेटे किधर जा रहे हैं, 2 बेटियां क्या कर रही हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। लखनऊ के मदरसे में, बाजार में एक मदरसे के लड़का ने 2 लड़की छेड़ ली, दोनों पे। बहुत पुरानी बात है, हजरत मौलाना अबुल हसन अली में नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का वाकया है। 2 बहन बाजार गई तो खुदा कहता है लड़का की कोहनी लगी, कट गए, या लड़का ने शरारत कर दी। अब वो बाप मदरसे मारा, मौलाना मेरी बेटियों के साथ गुस्ताखी कर दी, तुम्हारे मदरसों पे लड़ पड़े। हसन फरमाया अच्छा क्या हुआ, तो कैसे शहर कहाँ चला, तुम्हारे घर में जाके, लोग नहीं जी मार्केट में। हसन फरमाया मार्केट में तो आवारा बच्चे बच्चियां घूमते हैं, मार्केट में तो आवारा बच्चे बच्चे घूमते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ आवारा आ जाते हैं, और तुम्हारी बच्ची तो है ही आवारा के मार्केट घूमती है। आप कहाँ थे जी, मैं तो घर पे था। अच्छा तुम घर पर, बेटी बाजार में, तो बाजार में आवारा घूमते कोहनू लग गई तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वो और थोड़ा सा तिल मिलाया, हजरत ऐसा जुर्म, आपको सजा वजा कुछ नहीं दे रहे। पूछा आपके कितनी बेटी हैं, ये जी 2 ही हैं। हजरत ने फरमाया मेरे 5,000 घोड़े हैं, 5,000 घोड़े, और तेरे 2 घोड़ी, जब तू 2 घोड़ियों को लगाम नहीं दे सकता, मैं 5,000 घोड़ों को लगाम कैसे। समझ मारी बात, अरे समझ मारी बात, मैं कैसे लगाम डालूं। मेरे अजीजों, हमको लगाम डालने की जरूरत है, हमको देखने की जरूरत है। ओ दादा तुझे देखने की जरूरत है, पोता चौबारे में चढ़ के मोबाइल के जरिए रात को 3-3 बजे तक क्या देखता है, किस किस से बात करता है। एक खानदान के बारे में मैंने सुना, मोबाइल है सबके पास, बाप लेटते हैं पौड़ी में, सुन लो ऐसे भी बाप हैं, बाप लेटते हैं पौड़ी में, 4 बेटे जब आते हैं बाहर से, पहले मोबाइल बाबा के पास स्विच ऑफ करके जमा करते हैं, जब चौबारे में चढ़ते हैं। ऐसे बाप मौजूद है। ओ बापो, अल्लाह के लिए ऐसे बाप बन जाओ, ऐसे बाप बन जाओ, मोबाइल मेरे पास स्विच ऑफ करके यहाँ जमा करो, अब जाओ बीवियों के पास, ताकि वो दुनिया का नंगा नाच। भाइयों निगरानी करने की जरूरत है। मैं कहता हूं अपने घरों की 4 दीवारी की दीवारें इतनी ऊंची करो जैसे भौंसी की जेल, अंदर झोपड़ी रखो, 3 शेड लगाओ, लेकिन 4 दीवारी ऐसी हो जैसे भौंसी की जेल। अब अल्लाह का शुक्र है भौंसी की जेल उठ के नहीं नून के फिरोजपुर मांगी। मुझसे कहने लगे कहा मौल साहब तुम बीजेपी क्या बेबात मुल्ला बुराई कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। मैंने जेल तो गिनवा दे, फिर तुम्हारी जेल गिनवा दे, फिरोजपुर नमक की जेल। पहले हूँ जाकर भौंसी, अब फिरोजपुर नमक के घर में जागी। यानी ये भी विकास का काम है, अरे है ना विकास का, तरक्की का काम। क्या पहले भौंस जाते थे जेल में बंद हो लो, घर में जाके उनके फिरोजपुर में। अल्लाह मेरी कौम को सही समझता फरमा, ये भी विकास का तरक्की का काम है कि जेल आ गई। तो ऐसी 4 दीवारी, मजबूत गेट, ये मेरा मशवरा है आपसे, मजबूत गेट, मजबूत ताला, और ताला लगा के ताड़ी दादा और बाबा आटीन में टांग के सोगा, बुढ़िया को नहीं देगा। भाई समझ लो मेरा इशारा, बुढ़िया को नहीं देगा चाबी, अपनी आटीन में टांग के यहाँ जब सोएगा और फजर को जब खड़ा होगा तब जाकर के गेट खुलेगा, और ईशा के बाद गेट बंद हो जाएगा। और ये दादा ये काम और करेगा, दादा और बाबा के घर में बच्चों की हाजिरी और लेगा। रश्मि न कहाँ है, बर्फी न कहाँ है, जेबुनी कहाँ है, बेटा को समन को नाम ले लेकर समन की हाजिरी ले, और हाजिरी लेकर के कह जाओ सो जाओ, अब मैं अंदर का गेट लगाता हूँ। ओ दादा बाबा आपको कुछ पता नहीं, आपके बच्चे 3-3, 4-4 बजे तक कहाँ घूमते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, इनकी संगत में